बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खबर बहुत बड़ी है। एक सीनियर सहाफ़ी ने बहुत बड़ा दावा किया है। मामलात किस तरह तय पाए हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत जाएगी, उसके बाद निगरान हुकूमत में कौन वज़ीर आज़म होगा और अगले इंतखाबात जो है वो किस तरह होंगे, और इसके साथ ही इमरान खान की जो रिहाई है वो कैसे होगी, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर तवक्को थी कि इमरान खान का बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा, लेकिन उनका बड़ा हैरान कुन रद्द अमल आया है। वो भी आपके सामने रखना है। फवाद चौधरी जो पिछले कुछ अरसे से बड़े एक्टिव हैं और मीडिया पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि बाद औक़ात तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी तनकीद की जद में रहते हैं, लेकिन उनको तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ग्रीन सिग्नल मिला है, और ये सिग्नल खुद इमरान खान ने दिया है। ये कैसे, ये भी आपको मैंने आज की वीडियो में तफसील बतानी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त 13 अगस्त की ये रात है, और बाद लोग जब वीडियो देखेंगे तो 14 अगस्त शुरू हो चुका होगा। और अब जो है वो आप देखिए कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पे है। हमारे यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी कम की जा रही है। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के झंडे तमाम तर रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद और लाहौर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो मैदान में आ चुके हैं। पुलिस जो है वो जश्न आज़ादी के अंदर भी पीछे पीछे है, और जो आपको इल्म है वो जो बाजे हैं वो ख़ास अंदाज के अंदर इस वक्त जो है वो बजाए जा रहे हैं। और हर जगह पे चूँकि अवाम इतनी बड़ी तादाद में नौजवान निकले हैं कि पुलिस के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया है। बहरहाल वही बात है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। तो आज हम ये जो दुआ है वो ज़ाहिर करेंगे पूरी कौम के। इस वक्त पाकिस्तान जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, लाखों बच्चे यतीम हुए, हज़ारों औरतें इसके अंदर बेवा हुई, फिर जो दास्तान है वो बड़ी अजीब किस्म की दास्तान है बाद लोगों की पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। लेकिन वो कहते हैं कि जोग्राफिया ज़मी का बेशक बदल गया, तहजीब के निज़ाम की सूरत वही रही, आया तो है मगर अधूरा है इनकलाब, आज़ादी अवाम नसीबों जली रही। तो अब देखना यह है कि ये पाकिस्तान हकीकी तौर पर कैसे आज़ाद होता है। और आज पाकिस्तानी कौम जो है उसको तजदीद ऐद करना है कि हमने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, इदारों को उनकी हदूद के अंदर जो है वो उनके दायरा कार के अंदर ले जाने के लिए हमने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तामीर की ये जिद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है। अच्छा, अब मैं आता हूँ तीन उन खबरों की तरफ। एक तो जो फवाद चौधरी हैं वो आपको इल्म है बाज़ दफ़ा बातें करते हैं तो तहरीक इंसाफ वाले तनकीद करते हैं, और तनकीद जो नए लोग हैं उनके अंदर चूँकि वो समझते हैं कि जितने लोगों ने जिस अंदाज में भी पार्टी छोड़ी, चूँकि उनकी गुंजाइश पैदा हुई है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फलां कर गया था, वो भाग गया था। अब मैंने कई मरतबा आपको बताया कि मुसर्रत जमशेद चीमा है या जमशेद चीमा, अब उन्होंने कभी तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। उन्होंने अरबों रुपए का अपने बिजनेस का नुकसान किया तहरीक को। अब ज़बरदस्ती जिस अंदाज में ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो सबको पता है। तो ये लोग तो वो हैं जिनके अंदर से तहरीक इंसाफ नहीं निकली, और वो नजरिए और फिक्र के साथ खड़े हैं। तो वो कहना कि सब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। अब वो वहाँ पे ले जाया गया एक जगह पे जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, लेकिन उनका ज़मीर जो है उनको झंझोड़ रहा था, और ये बात वाज़ेह थी। और बड़े एक ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं, तनकीद भी कोई कर सकता है। मुझे भी उनके बाद मामलात से मज़हब बेजारी पर ख़ास तौर पर मैं बड़ी तनकीद करता हूँ। लेकिन अब जो है इमरान खान ने एक मरतबा उनकी आमद को जो है वो सिग्नल दिया है। कैसे कि उनके भाई हैं फैसल चौधरी, उनको इमरान खान ने आज उन्होंने जाके मुलाकात की है, और मुलाकात वैसे नहीं की, इमरान खान की इजाज़त से फैसल चौधरी अडयाला जेल में इमरान खान से मिले हैं। पंजूथा बरादरान भी साथ थे,
اور پھر پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا بھی کہ عمران خان نے فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو لیگل ٹیم میں شامل کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ فیصل چودھری کو تمام کیسز میں اپنی رائے دینے کی ہدایات۔ فیصل چودھری نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ اب دیکھیے فیصل چودھری کی انٹری دراصل فواد چودھری کی ہی انٹری ہے۔ جب بھی معاملات آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر جو ہے وہ فواد چودھری تحریک انصاف کا حصہ ہی ہوں گے، اور موجودہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں آ سکتے، ان کو بہت پریشانی اس وقت ہوگی۔ اچھا، اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق ہے فیض حمید کی گرفتاری کے ساتھ۔ اب توقع یہ تھی کہ عمران خان بڑے سخت رد عمل کا اظہار کریں گے کہ پتہ نہیں فواد چودھری جو فیض حمید ہیں انہوں نے ہدایات دی تھی، اور ایک بیانیہ ایسا عجیب قسم کا گھڑتے ہیں جس کا بظاہر ایسے لگتا ہے نہ سار ہے نہ پاؤں ہے۔ اور یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ بھائی خود تحریک انصاف ایک اتنی بڑی جماعت ہے، یعنی آپ پھر کسی جرنیل کے ساتھ کوئی اگر سابقہ سپورٹ تھی حکومت اور اس کے ساتھ، اب ایک ایسا بندہ جو خود اس کو علیحدہ کر دیا گیا، اور یعنی وہ کیا طاقت دے گا بھائی، وہ کیا ہدایات دے، کوئی کامن سینس ہے؟ یعنی آپ پھر بھی کہ بھائی یہ خود کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ پھر بھی پیچھے جنرل فیض ہے، کمال ہو گئی ہے بھائی۔ یعنی آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دراصل کہ تحریک انصاف اور عمران خان اتنی بڑی طاقت ہے، اندر سے آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ پھر بھی کامیابی کو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا یار یہ عمران خان کو مقبول کرنے کے لیے نا فوج ہی کر رہی ہے، بھائی نہیں، فوج کے بغیر یہاں ایک عوامی لیڈر ہے اور وہ مقبول ہو گیا ہے، سمپل سی بات ہے۔ اب یہ جو ہے نا کم از کم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جب تک کوئی ایسی سالڈ قسم کی جو ہے وہ کوئی سامنے چیز نہ آ جائے۔ بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، یعنی جو فیض حمید ہیں ان کی گرفتاری سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، وہ گرفتار کریں چھوڑیں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ دیکھیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آج عمران خان سے جو ملاقات کر کے آئے ہیں یہ انہوں نے واضح کر دیا بھائی یہ آپ کی لڑائی ہے، آپ لڑیں، جو بھی معاملہ ہے کوئی ڈسپلنری کارروائی ہے وہ کرنی ہے تو آپ کریں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک کچھ مفروضے ہیں، اب میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن ایک سینئر صحافی جن کی طاقتور حلقوں کے حوالے سے بہت ساری ماضی کے اندر جو خبریں ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں، اب انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے، میں حیران بھی اور بعض اوقات ہوتا ہے، بظاہر آپ کو بڑا سخت قسم کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس جماعت زیر عتاب ہے، ٹکرا رہے ہیں، ان کو تو بھائی چھوڑے گی کوئی نہیں، لیکن اس دوران معاملات بھی بہتر ہو رہے ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ جب ڈیل ہوئی تھی تو اس وقت گرفتاریاں ہو رہی تھی، مریم نواز پتھر پھینک رہی تھی نیب کے ادارے پر، اور سارا کچھ ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساری جو آئی ایس آئی اور سارے ادارے ہیں وہ شریف خاندان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے انداز کے اندر جو ہے پلٹا سارے معاملات نے کھایا ہے۔ تو عمران خان ڈیل تو نہیں کرے گا، یعنی کسی ایسے نقطے پہ کہ جو سمجھیں جس کو ڈیل کہا جائے، لیکن وہ فیس سیونگ دے گا، اور یہ وہ اشارہ دے چکا ہے، بعض لوگوں کو فیس سیونگ چاہیے، وہ دے گا، اور اس کا یہی ہے ڈیمانڈ ایک ہے بھئی موجودہ اگر اسمبلی کنٹینیو رہے گی تو ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، نہیں تو آپ اس حکومت کو ختم کریں، اس کے بعد ایک نگران حکومت ہو جو غیر جانبدار ہو اور کوئی انتظامی مداخلت نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ انتخابات کے اندر جو ہے وہ جو کامیاب ہو پارٹی وہ آگے آ جائے۔ اچھا، یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب یہ فخر الرحمان ہے، بول نیوز سے یہ وابستہ ہے، یہ بڑے سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے خبر دی ہے، خبر ان کی یہ ہے، اب یہ صحیح ہے غلط ہے کوئی انکار کرے اقرار کرے، لیکن میں ایک مفروضہ کہہ لیں اس کو، بہرحال یہ فخر الرحمان ایک سینئر صحافی کی عام خبر ہے، اور 23 آج اگست کی رات ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ خبر ہے، اب دیکھیں ایک بندہ اگر کہے نا کہ میرا خیال ہے، یا یہ ایک صحافی جو ذمہ دار ہو اور اس کی معلومات کی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کا رابطہ بھی رکھتا ہو، یعنی ماضی کے اندر وہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے ان کے حوالے سے، اور وہ کہے کہ خبر ہے،
تو پھر ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اب وہ کہتے ہیں خبر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت کا جو سلسلہ آرمی چیف نے شروع کیا تھا وہ تو تھم گیا ہے, معاملات طے پا گئے ہیں. اب یہ بڑی حیران کن ہے, یعنی سلسلہ تھم گیا ہے لیکن معاملات طے پا گئے ہیں. عدالتیں فیصلے کریں گی, یعنی عدالتیں کے اندر مداخلت نہیں ہوگی, اور اگر فیصلہ کرتے ہیں تو جو بھی معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ہوں گے, اور وہ اپنا نقطہ نظر جو 9 مئی کا ہے وہ عدالتوں کے سامنے پیش کریں گے. عدالتیں فیصلہ کریں گی. ستمبر میں حکومت کا بندوبست ہو جائے گا. یہ اگست ہے, اگلا مہینہ ستمبر کا ہے. اب یہ بات بڑی عام ہے. کل شیخ رشید اگرچہ کئی دفعہ ہوائی باتیں کرتے ہیں, لیکن اب انہوں نے جب سے وہ چلا کاٹ کے آئے ہیں تو پہلی یہ پیشنگوئی کی ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ کی ہے. شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھائی یہ حکومت جا رہی ہے, ٹیکنوکریٹ کے جو اگلے ہیں نا وہ نام فائنل ہو رہے ہیں. یہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں, عدالتیں فیصلے کریں گی, وہ یعنی آزاد ہوں گی. ستمبر میں حکومت کا بندوبست ہو جائے گا. نگران وزیر اعظم کے لیے 3 لوگوں میں سے ایک بندہ ہو سکتا ہے. یہ یعنی غیر جانبدار, جس پر جو ہے وہ اختلاف نہ ہو بلکہ اتفاق ہی ہو کہ یہ نگران ہیں, غیر جانبدار ہیں. ان میں کہتے ہیں ایک اچکزئی ہو سکتے ہیں, جو محمود خان اچکزئی, یہ بھی ہو سکتے ہیں. شہد خاقان عباسی ہو سکتے ہیں, یا پھر سینیٹر مشاہد حسین سید, یہ ہو سکتے ہیں. اور دسمبر کے اندر انتخابات ہوں گے. یہ دعویٰ ہے فخر الرحمان کا. میں دوبارہ خبر پڑھ رہا ہوں, یہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ کوئی تجزیہ نہیں پیش کر رہے بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق یہ ان کے پاس خبر ہے. اور خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت کا جو سلسلہ آرمی چیف نے شروع کیا تھا وہ تو تھم گیا ہے. معاملات طے پا گئے ہیں, عدالتیں فیصلے کریں گی. ستمبر میں حکومت کا بندوبست ہو جائے گا. نگران وزیر اعظم اچکزئی, شہد خاقان عباسی, یا پھر سینیٹر مشاہد حسین سید, ان جیسے جو شخص ہے ان میں سے کوئی اس طرح کا بندہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے نگران. دسمبر کے اندر یعنی 12ویں مہینے کے اندر 2024 میں انتخابات کی وہ بات کر رہے ہیں. اب یہ کتنی درست ہے, غلط ہے, کیا ہے, کچھ سامنے ہے, پردے کے پیچھے ہے, یا یہ مفروضہ ہے, اس پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.